السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آپ جانتے ہیں کہ 10 مئی کا دن جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے، اور بنیان مرصوص کے حوالے سے ایک سالہ جو تقریبات ہیں وہ پورے ملک کے اندر جاری تھی۔ مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ تقریبات منعقد کی گئی۔ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میں خود بھی ایکچولی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہوں، اور میں نے اس تقریب کو جو ہے وہ اٹینڈ بھی کیا۔ بڑی شاندار تقریب جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو فلائی پاس تھا وہ جو ہے اسے منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ اوبیسلی جو پائلٹس ہوتے ہیں یا جو جہاز ہوتے ہیں ان کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تو ورنہ ان جہازوں نے جو ہے وہ سرگودا سے فلائی کرنا تھا، اور سرگودا سے فلائی کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ پاکستان مونیومنٹ کے اوپر سے جو ہے انہوں نے گزرنا تھا۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے تقریباً 4 دن سے جو ہے اس کی ریہرسلز وغیرہ ہو رہی تھیں، اور بہت محنت ہوئی بھی تھی اس کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن البتہ جو دیگر آئٹمس تھے جو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، جس میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے تقریر، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر، سی ڈی ایف سید آصف منیر، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب کے اندر شرکت کی۔ یہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 7-7:30 بجے کے آس پاس جو ہے اس تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ ملک کے نامور جو سیلیبریٹیز تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور سپورٹس سٹارز جہانگیر خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، ارشد ندیم صاحب جو اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، کئی اینکر پرسنز، جرنلسٹ، ان کو بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب وہ بھی اس تقریب میں جو ہے وہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی ایک تقریب کا اہتمام جو ہے وہ واگا بارڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا گیا، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے اس کے اندر بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی اس کا غرور ہماری افواج نے خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ پاکستان نے اپنی سفارتی پالیسی کے سبب 30ویں جنگ عظیم جو ہے وہ رکوائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے 25 کروڑ باشندے بنیان مرصوص ہیں۔ وطن کے شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہیں۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو کے اندر بھی جو ہے وہ صبح کے وقت ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا مارکہ حق کی یاد میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف آف آرم فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق صرف 2 ممالک کے درمیان جنگ نہ تھی، بلکہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں دشمن کو عبرتناک شکست دی گئی۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی۔ مئی 2025 کا مارکہ کوئی اچانک پیش آنے والا مارکہ نہ تھا۔ ماضی میں بھی دشمن نے پاکستان پہ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنائے۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ دشمن کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان کا یہ خواب پاکستان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ دشمن بھول چکا تھا افواج پاکستان نہ پہلے طاقت کے غلبے سے مرغوب ہوئے تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دفاع وطن میں سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ جب بھارتی میزائل گرے تو عوام کا جم غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڑ آیا۔ فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ تو یہ بھارت کے لیے جو ہے یہ پیغام تھا کہ اب اگر آئندہ کبھی آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی قیادت بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان مؤثر، ذمہ دارانہ، غیر جانبدار سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان سے روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص کے پی اور بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔
پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا. ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا. پاکستان کا سب سے لالی پرچم امید کا استعارہ ہے. تو یہ سی ڈی ایف کی جانب سے جو ہے وہ یہ تقریر کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے مسلح افواج کے سربراہان نے باری باری جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. یادگار شہداء پر حاضری کے بعد مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے بری, بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو سلامی پیش کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے اپنی اس تقریر کے دوران تمام جماعتوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے کردار کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ دہشت گردوں کی بات ہو رہی تھی, جو سی ڈی ایف کی جانب سے جو ہے وہ بڑا ایک سخت پیغام ان کے لیے دیا گیا, تو اسی سلسلے میں ایک جو افسوسناک خبر یہ آئی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں, وہ یہ تھی کہ بنوں میں رات گئے دہشت گردوں نے پولیس چوکی فتح خیل پر بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی, جس کے نتیجے میں اب تک شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق 3 اہلکاروں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا. آئی جی بنوں ریجن سجاد خان نے رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی بنوں ریجن نے کہا کہ بنوں پولیس کے حوصلے بلند ہیں, دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ڈی آئی جی بنوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی آخری بزدلانہ کارروائی ثابت ہوگی. بنوں پولیس دہشت گردوں کو چن چن کر انجام تک پہنچائے گی اور علاقے سے ان کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ضلع بنوں میں کے علاقے فتح خیل پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں اور مسلط کردہ پالیسیوں نے ملک کو بدامنی کی دلدل میں دھکیلا, تاہم موجودہ حکومت دہشت گردی سے متاثرہ ہر خاندان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی دوران جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. انہوں نے گزشتہ روز بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی, اور وزیر اعظم نے واقعے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا. اچھی بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے درمیان اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے درمیان جو ہے وہ کم از کم یہ رابطہ ہوا ہے. دیٹ از ویری گڈ. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دہشت گردی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسٹیٹ کے تمام ایکٹرز کا جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا, آپس میں اکٹھے چلنا جو ہے وہ بڑا اشد ضروری ہے. اسی طرح ایک اور خبر یہ آئی کہ کراچی میں ملیر جیل میں ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی جا رہی تھی, اور اس دوران وہاں پہ ایک مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. فرار ہونے والا ملزم صحافی ولی بابر کے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ ہے. ولی بابر جو ہے وہ انہیں آج سے کئی سال پہلے کراچی میں قتل کیا گیا تھا. ولی بابر اور میں اس وقت اکٹھے ہی جیو نیوز میں کام کرتے تھے جب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. یہ اسی شخص سے متعلق جو ہے جو قاتل تھا, جو مرکزی ملزم تھا اس سارے معاملے کے اندر, وہ اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. ملیر کے شاہ لطیف ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے دائر ایف آئی آر میں کہا گیا کہ واقعہ ہفتے کی شام 6:30 بجے کے قریب پیش آیا, جب جیل میں پاکستانی فوج کے حق میں ایک تقریب جاری تھی جس میں جیل انتظامیہ اور سیکیورٹی عملہ مصروف تھا. مدعی کے مطابق اسی دوران سرکل نمبر 1 میں کی بیرک نمبر 3 میں قید سید طاہر نوید پراسرار طور پر غائب ہو گیا. سید طاہر نوید تھانہ جوہر آباد میں درج قتل اور اغوا کے مقدمے میں ملوث تھا اور اسے حال ہی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر جیل منتقل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اب کچھ ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے اب بھجوا دیا گیا ہے. 24 گھنٹے پہلے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایران کے اس جواب کا انتظار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی وہ جواب آئے گا. تو اب وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے وہ جواب جو ہے بھجوا دیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے. ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے, خلیج و آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی ہے. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے. ادھر ٹرکش نیوز ایجنسی انادولو نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا جواب خطے میں موجود امریکی اہداف پر براہ راست حملوں کی صورت میں دیا جائے گا. رپورٹ میں ایرانی عسکری حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ تہران اپنی سمندری حدود اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. میں نے آج کے حوالے سے, میں نے شروع میں آپ کو میں بتانا بھول گیا, لیکن آج میں نے بھارت کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دینی ہے. آج کے دن جو ہے ان کے لیے ایک بڑی بری خبر جو ہے وہ آئی ہے, اور میں تھوڑی دیر میں, بڑی امبیرسنگ ایکچولی, مجھے امبیرسنگ کا لفظ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, بڑی ایک امبیرسنگ خبر جو ہے ان کے لیے آئی ہے. یہ ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں وی لاگ میں آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ
तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अक्रमी ने एक सख्त इंतबाह जारी किया है कि और उन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क तेहरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद करेगा उसे आबना हुर्मुज़ से गुजरने में यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि जो मुल्क भी अमेरिकन सैंक्शंस को जो है वो फॉलो करेगा तो फिर उनके टैंकर्स या उनका सामान अगर आबना हुर्मुज़ से गुजरेगा तो उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा कि वाज़ेह किया उन्होंने कि जंग के दौरान दुश्मन अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा और ईरान के अंदरूनी सियासी तवाज़ुन में कोई खलल नहीं है। इसके साथ साथ जनरल अक्रमी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस जंग बंदी के दौरानिए को ईरान ने अपनी अस्करी सलाहियतों और अफवाज को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उनका दावा है कि ईरान ने अपने अहदाफ की फ़हरिस्त को अपडेट कर लिया है और अपनी दिफाई और जारहाना पोजीशंस को नई सूरत हाल के मुताबिक ढाल लिया है। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने जनाब कहा है कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इतवार के रोज़ ईरान की जानिब से आने वाले 2 ड्रोन्स को तबाह किया है। यानी कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स UAE की जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब भेजने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। कोयती वजारत दिफा ने कहा है कि फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया है। कोयती फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि फजर के वक्त कोयती फ़िज़ाई हदूद में मुतअद्दिद दुश्मन ड्रोन्स की निशानदही की गई। कोयती अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। उधर अमरीकी सहाफ़ी मारियो नफेल ने एक ट्वीट किया है और वो एक नए ख़तरे की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेहरान का नया वार आबना हुर्मुज़ अब इंटरनेट डेटा के भी चोक पॉइंट्स बनने को तैयार है। यानी कि इंटरनेट की जो बेसिकली केबल्स जाती हैं आबना हुर्मुज़ के ज़रिए या उसके थ्रू उसको भी जो है वो अब ईरान का टारगेट करने का इरादा है। ईरान की जानिब से आलमी मवासलाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक इकदाम सामने आया है जिसके तहत तेहरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली 7 ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स का इंतजाम संभालने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक ऐसी पॉलिसी पर गौर कर रहा है जिसके तहत गैर मुल्की ऑपरेटर्स को इन केबल्स के इस्तेमाल के लिए ईरान से इजाज़तनामे हासिल करने होंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को भारी फ़ीस अदा करनी होगी और ईरानी कवानीन की पासदारी करना होगी। सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम केबल्स का इंतज़ाम और देखभाल अब सिर्फ ईरानी कंपनियां ही सर अंजाम दे सकेंगी। तजियाकारों का कहना है कि ईरान की वही पुरानी हुर्मुज़ हिकमत अमली है जिसका इतलाक़ अब आलमी डिजिटल ढांचे पर किया जा रहा है। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करने की कानून साजी कर चुकी है और अब तेहरान इसी तरह का दबाव इन डेटा केबल्स पर डाल रहा है जो यूरोप, एशिया और खलीजी ममालिक के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया है। और स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये मामला इंतहाई संगीन है क्योंकि ईरानी पासदार इनकलाब पहले ही इन केबल्स को निशाना बनाने की वार्निंग दे चुके हैं। तेहरान का पैगाम वाज़ेह है, फ़ीस अदा करें, ईरानी कवानीन मानें और ईरानी इंतज़ाम को कबूल करें, वरना यूरोप और एशिया के दरमियान आलमी मवासलाती निज़ाम के घेरे में डूबने का ख़तरा मोल लें। सो बेसिकली अब इंटरनेट की जानिब जो है वो ईरान टारगेट करने का इरादा रखता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, इंटरनेट की केबल्स को भी जो है वो अब हम कंट्रोल करेंगे जो कम से कम आबना हुर्मुज़ से गुजर रही हैं। इसके साथ साथ जनाब ये भी एक खबर आई है, एयरवाई ने इसे रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में आइंदा चंद रोज़ के दौरान इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है जबकि PTCL ने सार्फिन को मुमकिन आर्जी खलल से मुतादिद पेश की आगाह भी कर दिया है। PTCL के मुताबिक आलमी सबमरीन केबल की मरम्मत के बायस 11 से 18 मई के दौरान तकनीकी काम जारी रहेगा जिसके नतीजे में मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुतासर हो सकती हैं। सो बी वेयर कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अगर आपको लगे कि आपका इंटरनेट स्लो है तो PTCL जो है वो ये बता रहा है कि उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है। इसके साथ साथ अमरीकी सहाफ़ी मारियो नफेल ने एक और भी खबर दी है। उन्होंने कहा द फर्स्ट कतरी LNG टैंकर सिंस द वॉर हैज़ पास्ड थ्रू हुर्मुज़। पहला कतरी जहाज़ जो है वो आबना हुर्मुज़ से अब गुजरा है जब से जंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा द अल खैरतियात departed Ras Lafan and navigated the Iran approved route near Larak Island bound for Port Qasim in Pakistan। तो पाकिस्तान के लिए आने वाला जो ये जहाज़ है LNG का जहाज़ वो जनाब आबना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हुआ है और ये कतरी जहाज़ है और ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है। Iran approved this one deliberately a confidence building move tied to Pakistan's mediation role in the ceasefire talks and Islamabad's urgent gas shortage। 2 Qatari tankers attempted the crossing last month। The IRGC stopped both without explanation and sent them back। This time Iran said yes। तो ये बता रहे हैं कि जनाब इससे पहले 2 टैंकर्स कतरी टैंकर्स जो है उन्होंने वहाँ से गुजरने की कोशिश की थी लेकिन ईरानियों ने उसे रोक दिया था कि नहीं जी आप यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन इस मरतबा जब ये टैंकर पाकिस्तान के लिए आ रहे थे तो उनको ये जाने की जो है वो ईरान की जानिब से इजाज़त दी गई और इसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है जो अपना एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान उसके गुडविल जेस्चर के तौर पर जो है वो इस जहाज़ को जाने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ
دا گارڈین نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے درمیان دہائیوں پر محیط قریبی سیاسی اتحاد اب شدید دراڑوں کا شکار ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے خلاف جاری حالیہ جنگ اور اس کے غیر متوقع نتائج نے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخی پیدا کر دی ہے۔ ٹرمپ جو بنجمن نتنیاہو کو ایک مضبوط اور قابل بھروسہ اتحادی سمجھتے تھے، اب ان سے شدید مایوس نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نتنیاہو نے انہیں ایک ایسی طویل اور پیچیدہ جنگ میں الجھا دیا ہے جس کے سیاسی اور معاشی نقصانات خود ٹرمپ کو اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اب جا کے احساس ہوا ہے انہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور امریکی مفادات کو پہنچنے والے دھچکے نے ٹرمپ کی ناراضی میں اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ کشیدگی اب صرف پس پردہ نہیں رہی بلکہ سفارتی فیصلوں میں بھی نمایاں ہے۔ واشنگٹن اب ایران سے متعلق کئی حساس اور اسٹریٹجک فیصلوں میں اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لے رہا، یہاں تک کہ کچھ اہم مذاکرات اور جنگ بندی کی کوششوں میں بھی اسرائیل کو دانستہ طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ اگرچہ نتنیاہو عوامی سطح پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرمپ سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے اور دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا اور سفارتی ذرائع اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے میرا خیال میں کہ جب سے ان دونوں نے مل کے ایران کے اوپر وہ جنگ مسلط کی ہے اس کے بعد سے یہ پہلی بڑی خبر ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے اب اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل نے جو ہے وہ ایک رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنی فضائی مہم کو سہارا دینے کے لیے عراق کے صحرائی علاقے میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا تھا، جس کی حفاظت کے لیے اسرائیلی افواج نے عراقی دستوں پر فضائی حملے بھی کیے۔ اندازہ کریں کہ عراق کے اندر ہی جو ہے وہ اڈہ بھی قائم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے بعد جب اس کے اگینسٹ عراقی فورسز جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہی پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ رپورٹ میں امریکی حکام اور باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ خفیہ تنصیب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے عین قبل 23 فروری کے آس پاس امریکہ کے علم میں لاتے ہوئے تعمیر کی گئی، جہاں اسرائیلی اسپیشل فورسز کے دستے موجود تھے اور یہ جگہ فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اس اڈے کا ایک اہم مقصد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو وہاں تعینات رکھنا تھا تاکہ حملوں کے دوران اگر کوئی اسرائیلی پائلٹ گر جائے تو اسے فوری امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے آغاز میں اس اڈے کی بے نقاب ہونے کا خطرہ اس وقت پیدا ہوا جب ایک مقامی چرواہے نے علاقے میں ہیلی کاپٹروں کی غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاع دی، جس کے بعد عراقی فوج نے وہاں تحقیقات کے لیے دستہ روانہ کیا۔ تاہم اپنی موجودگی کو چھپانے کے لیے اسرائیلی فورسز نے فضائی بمباری کا سہارا لے کے عراقی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد عراق نے اقوام متحدہ میں ایک باضابطہ شکایت بھی درج کرائی، لیکن اس وقت ان حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ تو یہ جناب ہوتا ہے۔ اب عراق آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی ٹوٹلی جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد اسرائیل نے اپنا ایک خفیہ اڈہ بھی وہاں پہ قائم کر دیا۔ اچھا جی، اب آئیں میں بھارت کی جانب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور خبر یہ ہے کہ انڈین فارن سیکرٹری، ٹھیک ہے، سیکرٹری خارجہ وکرم مسری، انہوں نے جناب کھٹمنڈو جانا تھا، نیپال، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے نیپال بھی جو ہے وہ بھارت کا ایک پڑوسی ہے، تو اسی سلسلے میں انہوں نے بھی وہاں پہ جانا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ملاقات کرنا چاہتے تھے وہاں کے نیپال کے وزیر اعظم بلند شاہ سے۔ اب بلند شاہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اور بلند شاہ نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی۔ انہوں نے انٹروڈیوس یہ کرایا کہ جناب آج کے بعد جب میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں تو میرے بعد اب اگر مجھ سے کسی ملک کا کوئی شخص ملے گا نا تو وہ میرے لیول کا بندہ ملے گا۔ عام طور پہ ڈپلومیٹک نارمز کے اندر کہا بھی یہی جاتا ہے کہ عہدے کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے unless or until someone is very close، مطلب آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں تو پھر چلیں یہ تھوڑی سی فارمیلٹی سے انفارمیلٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن نیپالی پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب میں تو پرائم منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر سے ہی ملوں گا، یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر سے ہی ملوں گا۔ یہاں پہ انڈیا کی جانب سے بار بار کوشش کی گئی، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جناب ہمارے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ آ رہے ہیں نیپال اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نیپالی وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن بار درخواست کرنے کے باوجود نیپال کے وزیر اعظم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ آپس میں کوئی مل کے کوئی سولوشن نکال لیں گے، آگے وہ مل لیں گے، وہ سیکرٹری سے مل جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ منسٹر فارن منسٹر سے مل لیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اور الٹیمیٹلی سیکرٹری جو خارجہ ہیں وکرم مسری، انہوں نے اپنا دورہ نیپال ہی منسوخ کر دیا، ان کو منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ملیں گے تو پرائم منسٹر سے ملیں گے ورنہ ہم نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ملنا تو نہ سے، ہمیں ایسی کون سی بات ہے۔ سو ریسنٹ ٹائمز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھارت کے تعلقات اب ڈاواڈول ہونا شروع ہو گئے۔ اب اسی طرح پاکستان کے ساتھ تو خیر جنگ ہو چکی ہے، چائنا کے ساتھ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ان کا ایک ایشو تو چل ہی رہا ہے
ادھر اب نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ اب ان کی ناراضگیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. انڈین پروفیسر ہیں اشوک شوائن, انہوں نے کہا انڈین فارن سیکرٹری وکرم مسری از ناٹ ٹریولنگ ٹو کھٹمنڈو بیکاز نیپالی Prime Minister Belen Shah refused to meet him during his scheduled 2-day visit. The problem with Modi government is that it still lives in the past. Why Nepal's PM needs to meet a visiting diplomat? بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب کوئی یہ جاتے تھے سیکرٹری خارجہ بھارت کا جب جاتا تھا تو نیپالی وزیر اعظم مل لیتے تھے. اب انہوں نے کہا نہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد جو کچھ ان کو پھینٹا پڑا ہے اس کے بعد ہوا ہے کہ نیپال جیسے ملک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ پہلے کی باتیں اور تھیں, اب نہیں اس طرح ہوگا, پرانی باتیں بھول جاؤ. تو اب ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.